بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج یہ تیسری ویڈیو ہے جو میں ایک ہی واقعے کے بارے میں کر رہا ہوں، اور وہ ہے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر جو واقعہ ہوا، اور پھر ایک اندر بھی نعرہ بازی ہوئی۔ یہ پہلے تو اگر اس کو آپ دیکھیں، اس کے کئی پہلو ہیں، کئی چیزوں پہ جب تجزیہ کرنے کی طرف میں گیا، اس پہ سوچ بچار شروع کی، تو اس سے کئی پہلو سامنے آنے شروع ہوئے، جس سے کہ کچھ حقائق کھلنے شروع ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی منافقت، حکمران بھی اور ان کے چیلے چانٹے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو ان کی حمایت میں۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی حق بات کہی گئی، چور کو چور کہا گیا مسجد نبوی کے باہر، تو یہاں پہ کوہرام مچ گیا کہ بڑی بے حرمتی ہو گئی، اور اس کے بارے میں مذمتی الفاظ آنے شروع ہو گئے ہر طرف سے۔ بہت دفعہ یہ واقعات وہاں ہو چکے، لیکن پہلے کبھی ایسا واویلا نہ مچا۔ کسی نے ایک کلپ نکال کے دکھائی جہاں 2-3 لوگوں نے عمران خان کے خلاف بھی اس طرح کا کوئی نعرہ لگایا تھا شروع دنوں میں۔ تو اس وقت مریم نواز نے مذمت نہیں کی، بلکہ سراہا کہ دیکھیں عمران خان کو اصل چہرہ دکھایا کسی نے۔ اب یہاں پہ کیسز موجود ہیں، اور یہ کیسز ایسے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ضمانت پہ ہیں اور حلف اٹھا کے وزیر اعظم بن گئے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک بے شرم قوم کی طرح ہم نے بیہیو کیا، کوئی اس میں ہمیں شرم اور احساس نہ پیدا ہوا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان میں یہ مافیا مضبوط ہیں، یہاں پہ حق کوئی شاید نہ کوئی کہہ سکے، لیکن باہر لوگ آزاد ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اس میں کوئی بات جھوٹ تو نہیں تھی؟ ادب اپنی جگہ پہ، جس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ابھی، لیکن اگر چور کو چور کہا تو اس میں کوئی جھوٹ بات تھی؟ جھوٹ تو نہیں بولا لوگوں نے، لیکن پھر یہاں پہ اگلے دن جھوٹ بھی بولا گیا۔ وہ ڈبل منافقت، اور اس کے اوپر پھر کوئی نہیں بولا۔ وہ یہ کہ مسجد نبوی کے اندر جب بلاول گزرا تو وہاں پہ جی بھٹو کے بھی نعرے لگے، بلاول وزیر اعظم کے بھی نعرے لگے، اور بہت ساری ایسی اور بھی باتیں سننے کو آئیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی کے اندر یہ نعرے بازی کرنا انتہائی بے ادبی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، اگر چور کو ہم چور کہہ دیں تو وہ بے ادبی ہے، اور اگر چور کو ہم تالیاں بجا کے کہیں کہ تو وزیر اعظم، تو وہ بے ادبی نہیں، وہ تو بڑا اچھا ہے۔ سو یہ معاشرے کی یا ان لوگوں کی جو کہ ان پولیٹیکل پارٹیز، کرپٹ پارٹیز کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، ان کی منافقت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت۔ لیکن چیزیں اس سے ہٹ کے ہیں۔ میں نے اس کا تجزیہ کرنا شروع کیا، اور کچھ تھوڑا بہت لوگوں سے مشاورت، کچھ پتہ کی، انفارمیشن لی۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس سارے کھیل کا کھلاڑی، جس نے پلان کیا، جس نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، چلایا، اور پہلے دن سے جو پلاننگ کر کے اس سارے کھیل کو چلا رہا ہے، وہ ہے آصف علی زرداری۔ لوگ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہے، واقعی لگتا یہی کچھ ہے۔ یہاں پہ بڑا ایک تضاد ہے۔ مقدمات آصف علی زرداری اور اس کے چہیتوں پہ، اور سندھ کے منسٹرز پہ، اور اسپیکر پہ جو اسمبلی کا، یا جس کو اب گورنر بھی ایکٹنگ لگا رہے ہیں، سب پہ دھڑلے سے لمبی لوٹ مار کے ان کے اوپر ہیں کیسز۔ ان کو چور نہیں کہا وہاں کسی نے، اور اس کو چور کہا جو کہ شہباز شریف کے ساتھ تھے لوگ۔ پھر اب یوں دیکھیے کہ شہباز شریف کا ایک انٹوراج تھا جس میں سارے لوگ گئے،
بلاول اپنے 2-4 لوگوں کے ساتھ بالکل علیحدہ کیوں ہوا؟ اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ ان پہ چور کے نعرے لگیں گے، وہ ان کے ساتھ نہیں گیا. اس نے اپنا پروگرام علیحدہ رکھا ہوا تھا اپنے نعرے بازی کے لیے. چنانچہ اس کی فرمائش پہ فرمائشی نعرے وہاں پہ لگوائے گئے. یہ بھی چور چور کے فرمائشی نعرے تھے، لیکن اس کے بعد عوام شامل ہو گئے، کیونکہ عوام چور کو چور ہی سمجھتے ہیں. اور یہ ایک خاصا بڑا واقعہ بن گیا جو باہر ہوا شہباز شریف کے خلاف، اور جو اندر ہوا اس کی بلاول کی فیور میں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک انہونی چیز. کیا لوگ اندھے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ زرداری نے کتنا مال بنایا ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیسز کتنے ہیں؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ماڈلز اور خواتین کے ذریعے باہر پیسہ بیچتا رہا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیسی اس نے زمینیں اور کس طرح اس نے وہاں پہ بڑے قیمتی کمرشل پلاٹس قابو کیے ہیں کراچی میں؟ سب پتہ ہے. اور پھر کبھی آپ بھول سکتے ہیں ڈاکٹر عاصم کا 462 ارب روپے کا اعترافی بیانات، 200 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں. اور آپ کبھی بھول سکتے ہیں کہ شرجیل میمن جس کی شراب کی بوتلیں چیف جسٹس آف پاکستان پکڑے، اور یہ اتنے گھنونے لوگ ہیں کہ انہوں نے رات رات میں ٹیسٹ ویسٹ جو ساری جعلی چیزیں بنا کے کہہ دیا جی یہ شہد تھا. یہی وہ پلاننگ ہے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم ایک غلط راستے پہ چڑھتے ہیں. ہوا کیا ہے؟ یہ سارا کھیل آصف زرداری نے پلان کیا، جو ابھی ابوظہبی دبئی چلا گیا اور وہاں سے بیٹھ کے ساری گیم چلائے گا آپ کی آنکھوں سے دور ہٹ کے، جو آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ انتہائی مکار انسان. یہ کھیل اس طرح کھیلا گیا کہ حقیقتاً پی ڈی ایم جو کہ اتحاد تھا 11 جماعتوں کا، اس میں سے پیپلز پارٹی اپنے مفادات کی وجہ سے الگ ہو گئی. اور مفاد ان کا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ جنرل الیکشنز فوراً ہو جائیں، کیونکہ وہ سندھ میں مال بنا رہے تھے. عزیر بلوچ اور یہ وہ جن سے 100 قتل کرائے ہوئے ان کے کیسز انہوں نے ختم کرانے ہیں. سو ان کے مفادات وہاں پہ ہیں. وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹینیور پورا نہ ہو. وہ سندھ میں اپنا پورا ٹینیور لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو تباہی یا جو جرائم کیے ہیں ان کے حل وہیں موجود ہیں، اور وہ اس کو اپنی فیور میں حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اچانک کیا ہوا کہ پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو اپنی لانگ مارچ پلان کی، اور ان کا سارا فوکس ادھر تھا کہ لانگ مارچ کرنا ہے. اور وہ پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہوئے تھے، بلکہ آپس میں بیان بازی بھی کچھ ہو گئی، تلخیاں بھی پیدا ہو چکی تھی. لیکن پھر آصف زرداری اور بلاول زرداری یہ جو ہیں یہ میدان میں نکلتے ہیں اور ایک پلان لے کے آتے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس موو لے کے چلتے ہیں. ابتدا میں پی ایم ایل این تذبذب کا شکار، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے. لیکن جب ان کو نظر آتا ہے کہ زرداری کے پاس خرید و فروخت کی پاور موجود ہے، پیسہ بھی ہے، وہ خرید بھی لے گا لوگوں کو، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ بکنے کے لیے تیار بھی موجود ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ یہ دوبارہ سے اتحاد ترتیب ہوتا گیا. اب اس سارے کھیل میں ایک مرحلہ اس سازش کا تھا جو کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کیبنٹ بنانی یا آپ نے وزارتیں لینی. تیسرا مرحلہ پھر آپ کا ہے اگلے الیکشن کا، اس کے لیے. زرداری صاحب نے پلاننگ کی کہ اس وقت وزارتوں پہ بہت زور نہیں دیا. انہوں نے پنجاب میں سیٹیں مانگنی اور شہباز شریف صاحب کو وہ ماننا پڑا، اور آئندہ امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو محل بنایا شہباز شریف نے، جو بنیادی طور پہ ایک کرپشن زدہ اور آپ کہہ لیجئے کہ ایک جرائم میں گھری ہوئی کیبنٹ ہے جس پہ وہ جس کے سرے پہ بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے سے اگر پیپلز پارٹی اپنے آدمی کھینچ لے، اپنے ووٹ نکال لے، تو یہ سارا کھیل دھڑام سے زمین پہ آ جاتا ہے. سو شہباز شریف اب اتنی اونچی جگہ پہ پہنچ کے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس بلندی سے زمین پہ آئے. وہ زرداری کی خدمت کرتا رہے گا، زرداری کی ہر بات مانے گا، اور کوشش ہوگی کہ کسی بھی شکل میں زرداری کو ناراض نہ کرے. دوسری طرف زرداری نے وزارتوں میں صرف اگر زور دیا کسی چیز پہ تو اس کے دو ہی تھے کہ یا تو آئینی عہدے ہونے چاہیے، صدر کا عہدہ اور دوسری طرف گورنرز کے عہدے.
وہ ٹھیک ہے، شاید اپنے اپنے صوبوں میں یہ بانٹ لیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی لے لے اور پنجاب میں پی ایم ایل این لے لے اور مل کے اپنا کھانے پینے کا کام جاری رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ایک کاریگرانہ بہت ہی ماہرانہ چال چلی وہ ہے کہ فارن آفس دونوں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کے حوالے کر دیا. فارن آفس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہنا ربانی کھر رکھتی ہے کیونکہ وہ پہلے ایک ٹینیور کر چکی، لہٰذا اس کو کچھ آئیڈیا ہے، اور جو نابلد بالکل طفل مکتب ہے جس کو گلی میں گلی ڈنڈا کھیلنا چاہیے تھا اس کو اوپر وزیر بنا دیا. سو لازماً اس کو کچھ سپورٹ ہنا ربانی کھر سے ملتی رہے گی اور یہ کھلنڈرا اپنا کھیل تماشا دائیں بائیں کرتا رہے گا. لیکن پھر اس کو اوپر لگانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ فارن آفس کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہو جائے گی، آ جائے گی، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ باہر کے ملکوں کے لیڈرز کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اگر واسطہ پڑے گا تو وہ بلاول زرداری کا. یہاں وہ چیز آ جاتی ہے جہاں آپ نے امریکہ کے ساتھ اپنی کوآرڈینیشن رکھنی ہے، اور وہ کسی بھی اور عہدے پہ جا کے آپ رکھیں تو آپ کے لیے مشکل ہوتا. یہاں تو آپ سرکاری انتظام کے تحت ہی ہر وقت آپ اپنے پیٹرنز جو آپ کو سپانسر کر رہے ہیں، جن کے بہاپ پہ آپ نے یہ کھیل کھیلا ہے، آپ ان سے روابط اپنے قائم رکھیں گے. امریکہ کے دورے بھی ہو سکیں گے، وہ آئیں گے تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، کھل کے ہوں گی، سب کے سامنے ہوں گی. سو یہ ایک ایسی چال چلی کہ باہر کے آقا بھی خوش رہیں اور اندرونی طور پہ بھی ہم مضبوط رہیں. یہاں پہ مدینہ میں اگر بدنام کرایا تو شہباز شریف کو. یہ اب تیسری جا کے جب ہماری فیس کھلے گی اگلے الیکشن کی تو اس وقت تک شہباز شریف اور شریف فیملی کی عزت کو تار تار کر چکے ہوں گے یہ زرداری صاحب. مختلف مرحلوں پہ ان کو بے توقیر کیا جا چکا ہوگا، اور اس وقت پبلک میں پھر ایک چہرہ نظر آئے گا جو کہ بلاول زرداری کا ہوگا، اور اس طرح زرداری فائنلی اپنے موروں کو اپنے گھر میں پہنچائے گا. یہ وہ گیم ہے. اس سارے گیم میں ایک اور کردار جو کہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور آج وہ آپ کو کہیں سین پہ نظر نہیں آ رہا، وہ ہے مولانا فضل الرحمان. انہوں نے ایک بڑا لمبا دھرنا دیا تو اس وقت بھی ان کے ساتھ وعدے وعید کر کے ان کو رخصت کر دیا گیا. پھر وہ امیدوں پہ پانی پھر گیا، ان کو کچھ نہ ملا، اور امیدوں کے اسی پانی کو وہ بھگو بھگو کے اپنے چہرے پہ ملتے رہے کہ شاید کہیں کچھ پھر دوبارہ مل جائے. لیکن پی ڈی ایم کی شکل میں پھر ان کی کچھ امیدیں جاگیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ پی ڈی ایم نے دوبارہ اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو زرداری صاحب نے مولانا کو جو گولی دی، جس کی وجہ سے مولانا دوبارہ ان کے ساتھ راضی ہوئے کام کرنے پہ، وہ انہوں نے ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کانفرنس تھی جس میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نعرہ لگایا تھا. اس میں باقی بھی لوگوں کو عہدے بانٹے گئے اور مولانا کو یہ کہا گیا کہ آپ کو صدر مملکت بنا دیا جائے گا. پہلی دفعہ دھوتی پرشاد ایک صدر مملکت کے محل میں داخل ہوتا. لیکن یہ باقی اتحاد کے کسی بھی گروپ کو یہ چیز منظور نہیں تھی کہ اتنی بے توقیری. اور پھر اوپر سے آپ دیکھیے کہ صدر مملکت کا عہدہ ویسے بھی ان کے ہاتھ سے دور ہو گیا. وہاں پہ ہمارے محترم علوی صاحب بیٹھے ہیں، اور علوی صاحب کو نکالنے کا کوئی چارہ نہیں کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ علوی صاحب کو نکال سکیں. تو مولانا کو اپنی ساری ہمتیں اور امیدیں پھر ڈوبتی نظر آ رہی ہیں. وہ کہیں غمزدگی کی حالت میں مدہوش پڑے ہیں. کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو سازش اس جگہ پہ آرکیٹ کی ہوئی ہے، لیکن اگلے مرحلے کے لیے تیاریاں ہیں جو کہ الیکشن کا ہے. اور وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ ان سب کو چکمہ دے کے دبئی سے ان کی ڈوریاں کھینچ رہا ہے. بے توقیر ہو گیا پی ایم ایل این کا سارا کنبہ، اور ان سے بڑھ کے، ان سے کم نہیں، ان سے بڑھ کے جس نے لوٹا وہ وہاں پہ مومن اور سعد کہلایا. یہی نبی اکرم کے روضہ کے اوپر جا کے ہم نے دیکھا
کہ حق بات کہنے پہ آپ نے بے ادبی کی اور انتہائی بڑا جھوٹ بولنے پہ آپ نے ادب کیا. یہ ہے وہ منافقت اور اس کے پیچھے چلانے والا آصف زرداری. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.